بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روح کی ایسی وہ کون سی غذا ہے جس سے روح پرورش پاتا ہے؟ جس طرح جسم کی نرشمنٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کی بھی نرشمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی بیدار ہوتا ہے، وہ اس کی بھی ایک غذا ہوتی ہے۔ اگر روح کی نرشمنٹ نہ کی گئی، اس کو غذا نہ دی گئی، تو کبھی بھی روح بیدار نہیں ہوگا۔ روح ایسا ہی ہے جیسے آپ کا جسم ایک ظاہری وجود ہے اور اس کا باطن وجود روح ہے۔ جب تک روح بیدار نہیں ہوگا، وہ جب تک جاگے گا نہیں، جب تک اس کو غذا ملے گی نہیں، تب تک روح کے بیدار ہونے کے جو اثرات ہیں، جو پازیٹیو اثر ہوتے ہیں انسان پہ، وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب روح بیدار ہوتا ہے تو کیا اثرات آتے ہیں؟ جب کسی کا روح بیدار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اثرات یہ آتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی وہ دنیا کو کسی اور ہی رنگ میں دیکھتا ہے، اور دنیا کو دیکھنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیا میں جو ہوں، میرا جو وجود ہے، جو ظاہری وجود تو وہ نظر آ رہا ہے، جو باطنی وجود جو نظر نہیں آ رہا، اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ کیا میں اس دنیا میں کس وجہ سے آیا ہوں، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی جب شروع کرتا ہے، وہ خود کو دیکھتا ہے کہ آخر میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا میرا جو بیہیویئر ہے، وہ سب سے پہلے بیہیویئر کو دیکھتا ہے کہ میرا جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ وہ کیسا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا روح بیدار نہیں ہوا۔ جب اس کا روح بیدار ہو جاتا ہے کسی کا بھی، تو اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روح کی وہ کون سی غذا ہے جس سے روح بیدار ہو جائے، زندہ ہو جائے اور اثر دکھانا شروع کرے آپ کی زندگی میں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی غذا یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی نشانی یا جو غذا ہے روح بیدار ہونے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو متقین ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ متقین نہیں ہوں گے، آپ کا روح بیدار ہوگا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی تو غذا ہے۔ پہلی غذا کہ یہ ہے کہ آپ کو متقین ہونا ہے، اپنے آپ کو گارڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو شیلڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے انسان سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے سینسز کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی ناک کو، ہر چیز کو گندی چیزوں سے بچانا ہے، گارڈ کرنا ہے، اپنے پورے ظاہری وجود کو۔ جب آپ اپنے پورے ظاہری وجود کو گندی چیزوں سے، شیطانی عمل سے گارڈ کریں گے، تو پھر وہ آٹومیٹکلی یہی بیک کر کے آپ عمل تو کریں گے کہ آپ کا وجود بالکل جو آپ جو کچھ گارڈ کریں گے، وہ کیا کرے گا، وہ خود کو تو آپ کا ظاہری جو وجود ہے اس کو تو وہ پروٹیکشن ملے گی، ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ریئیکشن آئے گا، وہ ریئیکشن یہ آئے گا کہ آپ کی جو باطنی جو آپ کا وجود ہے، جسے ہم روح کہہ رہے ہیں، اس کی غذا ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں، 100% کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% جھوٹ بولنا بند ہو جائے گا، لیکن 100% آپ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنا شروع کریں، سچ بولنا شروع کر دیں، یہ روح کی غذا ہے۔ لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کرنا شروع کریں۔ لوگوں کے ساتھ جب آپ ہیلپ کریں گے لوگوں کی، اور صرف لوگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق نظر آتی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنا رویہ چینج کر کے دیکھیں، پازیٹیو۔
پازیٹیو جو رویہ آپ ان کے ساتھ کریں گے، یہی آپ کے روح کی غذا ہوتی جائے گی. اب روح میں جیسے جیسے غذا ملے گی آپ کی زندگی چینج ہوتی جائے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی بہت سارے کام خود بخود ایسے ہو رہے ہیں، اور آپ کا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ بالکل چینج ہو جائے گا. آپ کی زندگی میں اچانک چینج آنا شروع ہو جائے گی. یہی تو بہت بڑی بات ہے. تو میں بات کر رہا تھا روح کی غذا کی. اب روح کی غذا میں سچ بولنا، وعدہ جب کرتے ہو تو وہ توڑنا نہیں، اور معاشرے میں جو بھی برائیاں ان سے بچیں. جیسے میں نے کہا متقین، اب متقین ایک ایسی چھتری ہے، یہ لفظ ایک ایسی تقویٰ ایک ایسی چھتری ہے جس کے نیچے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. جو بھی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی جس بھی حوالے سے، وہ ساری چیزیں اس کے نیچے ہی آ جاتی ہیں. اس میں ہمیں پریشان ہونا ہی نہیں ہے. سارے جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو امبریلا ہے، چھتری ہے، یہ ہے تقویٰ کی. تقویٰ اختیار کریں گے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو جیسے آپ تقویٰ اختیار کریں گے، وہ جو اچھائیاں آپ میں جو پلیں گی اندر، وہی تو روح کی غذا ہے. جب آپ اپنے روح کو یہ ساری غذا پیش کریں گے تو آپ کا روح بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی میں نے پہلے کہا، بیدار ہوگا، روح کی نرشمنٹ ہوگی، آپ کی جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دین میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے لوگوں کے بیچ میں آپ کا رتبہ، آپ کی عزت. کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے، اللہ نے جو کچھ آپ کو ہدایت دی ہے آپ اس کو فالو کریں گے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معاشرے میں آپ کی عزت کروائے گا. آپ کی عزت اتنی ہوگی، آپ خود سوچیں گے، لوگ آپ کو آ کے آپ سے ملیں گے، آپ سے مطلب وہ چاہیں گے کہ آپ سے ملنے کے لیے وہ تڑپیں گے. آپ کی شخصیت ایسی ہو جائے گی، آپ کے آس پاس کی انرجی، آپ کا اورا، آپ جب بیٹھیں گے محفل میں تو محفل میں جیسے ایک چاند کی طرح آپ آسمان میں چمکیں گے. آپ محفل میں چمکنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی میں نکھار آ جائے گا. وہ نکھار ہر بندہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوگا، اور جیسے ہی آپ ان سے ملیں گے تو وہ آپ سے کوئی نہ کوئی فیض لے کے جائے گا. تو یہ ایک ایسی کڑی ہے، یہ ایک ایسا دیا ہے، کیونکہ دیے سے جلتا ہے، یہی جوت چلتی جاتی ہے. اور اسی جوت کو روح کی غذا کی کہا گیا ہے. آپ جیسے جیسے یہ سارے عمل کرنا شروع کریں گے، آپ کی روح کو غذا ملتی جائے گی، آپ کا روح نرش ہوتا جائے گا. اور آپ یقین کریں، آپ کی جیسے ہی آپ میں یہ چیزیں چینج آنا شروع ہوگی، اس جہاں میں، آخری جہان میں، ہر جہاں میں آپ کو ہر جگہ عزت ملے گی. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی بنیں، اور جیسے ہی متقی اور پرہیزگار بنیں گے تو ہمارا روح بھی بیدار ہوگا. اور روح بیدار ہونا ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. جیسے ہی ہمارا روح بیدار ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا.